درود و سلام نازل تمام نبیوں پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ محترم سیکریٹری و اراکین امام نگر مدرسہ دارالہدیٰ بشیریہ، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طلبہ، آج 80واں جشن آزادی کے موقع پر میں آپ تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آپ تمام لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیش تقریباً 280 سال پہلے انگریزوں کے چنگل میں آ گیا تھا اور وہ اس دیش پر قابض ہو گئے تھے اور یہاں کے رعایا عوام پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈھا رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر اس دیش کے ہر مذہب کے دانشوران نے سوچا کہ اس دیش کو انگریز کے ظلم سے آزاد کرنا چاہیے اور ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ آج کے روز ہم ان مجاہدین کو یاد کرتے ہیں جن مجاہدین نے اس دیش کی آزادی میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ 1762 میں سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس دیش کی آزادی میں ہر مذہب و ملت کی قربانیاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی بات کو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ اس دیش کی آزادی میں سب سے زیادہ اگر قربانیاں کسی قوم نے دی ہیں تو مسلمان قوم نے دی ہے۔ گزشتہ رات میں آن لائن ایک پروگرام میں تھا، وہاں بڑے بڑے پروفیسر لوگ مسلمانوں کے نام گنا رہے تھے۔ مالدہ ڈسٹرکٹ کے، مرشد آباد ڈسٹرکٹ کے بڑے بڑے جو مسلمان مجاہدین تھے، جو علماء تھے، مولوی لوگ تھے، ان کا نام گنا رہے تھے کہ ان لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا حوصلہ، اپنی ہمت اسی طریقے سے بلند رکھیں۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آج اس دیش پر ایک ایسی سیاسی پارٹی قابض ہے جس کی نیت خراب ہے، جو بھارت کے سنویدھان کو بدلنا چاہتی ہے، مسلمانوں سے ان کا حق چھیننا چاہتی ہے۔ ان کی تقریر کے اندر، ان کی تحریر کے اندر، ان کے قانون کے اندر مسلمانوں کی عداوت پائی جاتی ہے، مسلمانوں سے دشمنی پائی جاتی ہے۔ ہمیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسی ناپاک سازشوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس قوم نے اس دیش کو آزاد کیا، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اس قوم کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے، مدارس پہ ٹارگٹ۔ یہ مدارس امن و سکون کی جگہ ہے۔ ہم نے آج تک ان مدارس میں لاٹھی تک نہیں دیکھا، اور یہ کہتے ہیں یہاں مجاہدین تیار ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی گندی بات۔ ایسی گندی بات میں نے کبھی سنا نہیں کہ پہلی مرتبہ بھی اس سرکار کے آنے کے بعد سن رہا ہو۔ لوگ کھلم کھلا بولے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، جبکہ مدارس امن و شانتی کی جگہ ہے۔ یہ مدارس ایسی جگہ ہیں جہاں سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا پڑوسی ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، آپ ان کا خیال رکھیے، آپ ان کا خیال رکھیے، آپ ان کی دیکھ ریکھ کیجیے، آپ ان کی عزت کیجیے۔ اور یہ اسلام دھرم تمام دھرموں کی عزت کرنے کو کہتا ہے، تمام دھرموں کا احترام کرنے کو کہتا ہے۔ بتائیے، ایسے اسلام مذہب کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ یہ پھر قابل نہ ہو جائیں ہندوستان پر۔ ہماری نیت ایسی نہیں ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، اس دیش کے میں سکون چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سنویدھان نے ہم تمام لوگوں کو برابری کا حصہ دیا۔ ہم سب لوگ، تمام دھرم والے اس دیش میں رہیں سکون کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اپنے دھرم کو منائیں۔ دیکھیے، مائک کھلوایا جا رہا ہے، بہت طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں مسلمانوں پہ۔ نکاح کے مسائل، مسلمانوں کو آزادی دیا سنویدھان نے،
کہ آپ جو ہے نکاح اپنے طریقے سے کیجئے، اپنے حساب سے کیجئے، لیکن یہ قانون بنانا چاہتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، اور اس دیش کا جو قانون ہے، سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پروگرام کے ذریعے سے اس سرکار کو یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو جو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ بند کیجئے، آپ بند کیجئے۔ اس دیش کے اصلی دیش بھکت مسلمان ہی ہیں۔ باقی قوم پہ میں سوال نہیں اٹھاتا، لیکن مسلمان سب سے زیادہ دیش بھکت ہے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہے، اور ان کے علماء کو پھانسی میں چڑھا دیا گیا۔ اسی اسلاف کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور پھر دوبارہ ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں شریک ہوئے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور عزیز طلبہ، آپ